بیسیکلی آپ کے پاس ایک ٹف سچویشن ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ آپ کی سٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کرتے ہیں. اٹس اے ٹف سچویشن. میں ان کا پہلے جواب دے لوں عاطف صاحب کا، کیونکہ بڑی اچھی معاشرت پہ بات کی، انہوں نے ڈبیٹ بہت اچھی کی ہے، لیکن فیکچول جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. پچھلے سال آپ کے پاس جو ریمیٹنسز آئے وہ آئے 37 ارب ڈالر کے، اور اس سال آپ کے جو ریمیٹنسز ابھی تک کے ہمارے فسکل ایئر کمپلیٹ ہونے لگا ہے 40 ارب ڈالر. اور یہ جو معاشی بحران ہمارا تھا جس کو ہم سپاس کر کے اب آئے، اور پھر ایک عالمی بحران میں جہاں میں پیٹرول کی جو قیمت ہماری اتنی ہائی جس کی ہوئی، کیا اس کا خالی فائدہ سبسڈیز جو تھیں وہ خالی پنجاب کو دی گئیں؟ وہ کے پی کے لوگوں کو بھی دی گئی ہیں، اور ان کے لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ عام عوام پہ یا عام لوگ پہ بوجھ ڈالنا نہیں ہے. 128 ارب روپے کی سبسڈیز پیٹرول کے لیے اس لیے دی گئیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو بھی کرائسس میں ہمارے پیسے نا، ہمارے پیسوں سے آپ سبسڈی دے رہے ہیں نا، حکومت کے دیکھیں اسٹیٹ اپنے پیسوں سے تو نہیں دے گی، جو ریونیو جنریٹ حکومت سے اپنے اسٹیٹ کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا پیسہ اگر آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ٹیمپرری ریلیف آج جو بات بڑی بات ہے. طلعت صاحب دیکھیں، یہ جو ریلیف کی ہم بات کرتے ہیں یہ ہم کوئی صوبہ پریورٹائز کر کے نہیں کر رہے نا، یہ ہم 25 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں جس میں کے پی بھی شامل تھا. ابھی جو ان کی گفتگو کا سٹارٹ تھا وہ تو آپ نے سن لیا. اب جو میں بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں جہاں پہ آپ کے ریمیٹنسز انکریز ہو گئے، اور اس مئی میں اسپیشلی آپ کے 4 ارب 30 کروڑ کے جو ہیں وہ ریمیٹنسز اس ملک میں ریسیو ہوئے، وہ اس لیے ہوئے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی وزیر اعظم کی معاشی پالیسی پہ ایگری کر گئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں ملک کو کیا کیا، جب آپ ڈیفالٹ پہ چھوڑ کر آگے تھے تو وزیر اعظم نے سیاست نہیں بچائی، وزیر اعظم نے یہ ملک بچایا. اور آج بھی اگر آپ بات کریں تو آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کس طرح سرپاس کر کے گئی ہے انڈیکس، آپ نے وہ بھی دیکھا ہے. تو عام لوگوں کی ریلیف کی جب بات آتی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہی چاہتے ہیں، اور آپ نے یہ جو آسٹیرٹی میئرز دیکھی یہ خالی یہ بات نہ کریں. آپ کو تو بہت پاپولر ہونا چاہیے نا، پھر گلگت میں ہار کیوں گیا؟ دیکھیں آپ گلگت کے ریفارمز کی بات کریں، گلگت میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈال دیں گے لوگ، تو ڈسکا کا الیکشن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی ٹیررزم کی زد میں نہیں آتا نا، وہ آپ کی دہشت گردی نہیں آتی، وہ بھی ہے جب آپ 20 ڈبے پولنگ جو ہیں آفیسر چوری کر کے لے جاتے ہیں نا. آپ کو پتا نا یہ ڈسکا کے فیلڈ سے ہے، تو میرے سے تو یہ بات کریں نا، اگر وہ ریگنگ تھی نا، اگر وہ ریگنگ تھی، ریگنگ کی بات ہی نہ کریں. ماؤنٹ ایورسٹ 8 فروری کو انہوں نے کیا لاکھ ووٹوں کو، ریگنگ پہ نہیں جاؤں گا، ریگنگ پہ جائیں نا، لیکن اب بات اب چھوڑ دیں، میں ریگنگ کی بات نہیں کری، میں آپ کی باتوں کا بھی صرف جواب دے رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس وقت، وزیر اعظم پاکستان کا، آج کی جو اقتصادی میٹنگ ہوئی ہے ہماری کاؤنسل کی میٹنگ، اس پہ بات اگر کروں تو یہ واقعی چاروں صوبوں کو مل کے وفاق کا بوجھ جو ہے وہ بانٹنا ہے، تبھی آپ گروتھ پہ جائیں گے، تبھی آپ کا جی ٹی پی. ذرا واپس آئیے گا کہ یہ نمبرز ایکچولی کافی ڈیفیکلٹ ہیں، پاکستان کے قرضوں کے نمبر بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، امپلائمنٹ کے نمبر بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، فیکٹریوں کی بندش کے نمبر جو ہیں وہ بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، فارن انویسٹمنٹ کے نہ آنے کے نمبرز ڈیفیکلٹ ہیں. تو کسی نہ کسی جگہ پر جا کے نمبرز کو تبدیل ہونا ہوگا. میں ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، میں پچھلے 1 سال سے ایک پالیسی پہ کام کر رہا ہوں، اگر بجٹ میں وہ آ گئی تو ویل اینڈ گڈ ہوگا. ہمارے ملک کے اندر نا بہت چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، جس میں جو بیوروکریسی کا رول ہے، ان کی ایک بندہ سوچتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ سیاستدان ہیں جو یہ عوام سے اٹھ کر آئے ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے پیپر والا، حالانکہ ہمارا یہ کام ہے، ہم نے پالیسی دینی ہے ان کو، انہوں نے اس کے حساب سے صرف انگریزی لکھنی ہے، اس کی ان کا کام نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. آپ ہی نے لگائے ہوئے نا ٹیکنوکریٹ سے جو محبت ہے آپ لوگوں کی، آپ ہی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اس کو. لیکن اب جو نمبرز ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے؟ ٹو بی ویری کینڈیڈ، اور میری پرسنل ویو ہے، اسٹرکٹلی پرسنل ویو ہے میرا، ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں، میں پنجاب میں رہتا ہوں، میں پنجاب کی بات کر لیتا ہوں، کے پی میں بھی ہوتا ہوگا، سندھ میں بھی ہوتا ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوتا ہوگا. سو میں پنجاب کا رہائشی ہوں، میں فرسٹ ہینڈ دیکھتا ہوں، تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی چیف منسٹر ہیں وہ سب بادشاہ ہیں، اربوں روپے کی گرانٹیں چل رہی ہیں. خدا کی قسم شاید وہ سڑک کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، لوگوں کو پیٹ پلنا ضروری ہوگا، سڑک ضروری نہیں ہوگی، میں اس کے بہت خلاف ہوں. اسپینڈ یہ کرتے ہیں، اسپینڈ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر نا، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کا ایک موٹو ہے نا کہ ہم اکراس دا آئل بیٹھتے ہیں پولیٹیکلی، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا سیل کرتے ہیں، یہ سیل کرتے ہیں موٹر وے، یہ سیل کرتے ہیں فلائی اوور، یہ سیل کرتے ہیں برج. یوسف رضا گیلانی نے اپنے دور حکومت میں، ہم نے ملتان کو ریویمپ کر دیا، ہاسپٹلز، کینسر ہاسپٹل، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بائی پاسز، مطلب ملتان جیسے شہر کا بائی پاس نہیں تھا، ساہیوال، گجرانوالا، اکاڑا، چھوٹے چھوٹے پتوں کی سب کے بائی پاسز تھے، 2 بائی پاس بنائے، برجز کنیکٹ کر دیے، کنیکٹیوٹی بنا دی، ڈرائی پورٹس بنا دیے.
बनाए तो सारी रोडें ना, अभी तो आप रोडों के खिलाफ बात कर रहे हैं। सखर मोटरवे का रौला भी यही डालते हैं। सखर मोटरवे का सुन लेना, अब मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे कंप्लीट करने प्लीज, मैंने कि आप दोनों की बात में। अच्छा अब आप सुन लें, ये उसको सेल करते उसका वोट नहीं मिला, वरना जीबी में मिल जाता। हमने वो सेल किया 13 के अंदर, मुल्तान में वोट नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं सखर मोटरवे का रौला डाल रहे हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये एक नई मोटरवे बना रहे हैं, लाहौर से नई जमीन खरीद रहे हैं, सियालकोट से निकल रही है वो, खारियां से होते हुए गुजर खान लेकर आ रहे हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं है इस मुल्क को। अच्छा होल्ड ऑन टू मोटरवे। जब ये वो नहीं बन रहे होंगे तो मैं कहूंगा फिर सखर टोल प्लाजा आ गया, ब्रेक आ गया, टोल प्लाजा आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते फौरन इसी डिबेट में आते हैं। अवाम बजट सियासत पर बात हो रही है। गिलानी साहब आप मोटरवे का सफर खत्म करें, नुक्ता वाइंड अप करें। मैंने आते नुक्ता ये था, देखिए आपको ये शायद से ये लग रहा है कि मुझे, मैं कह रहा हूँ सखर मोटरवे नहीं होनी चाहिए हैदराबाद। अगर प्राइम मिनिस्टर और चारों चीफ मिनिस्टर्स ये ऐलान कर देना पब्लिक के आगे कि पाकिस्तान सड़क बंद, हम अस्पताल देंगे, हम हेल्थ को बेसिक ह्यूमन राइट तस्लीम करते हैं पूरी दुनिया में, हेल्थ फैसिलिटी ले लो, एजुकेशन दे दो, सड़क पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो लोग कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे बन रही हो, एक जगह पे ना बन रही हो, एक को प्रायोरिटाइज कर दिया जाए, दूसरी को ना। और एमएनएस एमपीएस को हम फंड मांगते हैं ना, हमें 25 करोड़ का फंड मिलता है। मैं वॉलंटरली ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे दिया ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो मेरे मुखालिफ तीसरे नंबर पे नून लीग का उम्मीदवार है उसको भी उतना ही फंड दिया है जो हरा हुआ है जितना मुझे दिया है। आप बना मुझे कोई फर्क फंड दे ही ना, किसी को ना दे, ये तो ठीक बात है, कर लें, स्पेंडिंग हमें कर सीरियस पॉइंट। लेकिन ये अगर हो रहा है, देखिए 25 करोड़ से ना कुछ नहीं होता, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, 25 करोड़ पैसे ये 2 किलोमीटर सड़क नहीं बनती है, तो नहीं देना, फिर सड़क लेनियां भी नहीं, छड़नियां भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना दे, लेकिन एट पार कर दे, मना कर, स्पेंडिंग छोड़ दे। आदिल साहब वी नीड टू रियली कर्टेल अवर स्पेंडिंग, मतलब ये सीरियस इशू है कि नहीं? देखिए अभी इन्होंने एक बात की कि देखें जी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दे बिहेव लाइक ए किंग्स, ठीक है ना, लेकिन ये तो 18वीं तरमीम का जो बेसिक जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर ये चीज़ें तय की गई। आज ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है, जब इन्होंने 18वीं तरमीम की थी तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने क्रेडिट लिया, बिल्कुल लिया। गुलानी साहब माजरत सुने मेरी आराम से। उसके बाद क्या हुआ, आज आप ये कह रहे हैं कि वफाक के पास पैसे नहीं है और सूबे एक तरह एक कन्फेडरेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सूबे बिकॉज दे आर कीप स्पेंडिंग द मनी और वफाक के पास एट द एंड ऑफ द डे पैसे नहीं है। इस टाइम यही सारी डिबेट है, ये डिबेट है। तो जब लोग ये कह रहे थे कि जब ये 2010 में जब ये तरमीम हुई थी 18th अमेंडमेंट, तभी लोगों ने इसके ऊपर कहा था कि ये आपने 18th अमेंडमेंट आपने बगैर सोचे समझे, बिकॉज उसमें डेलिब्रेशन जितनी मर्जी हुई, दैट डज नॉट मीन कि उसको आपने कोई अपने लॉन्ग टर्म में उसमें कुछ सोचा हुआ था। आज क्या होता है, देखें आज आप जो डिविजिबल पूल और इंटरेस्ट पेमेंट आप जब निकाल देते हैं तो वफाक के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। देखिए ना 8,500 अरब की आपकी पिछले साल आपकी वो थी इंटरेस्ट पेमेंट थी, और 8,500-9,000 अरब आपने सूबों को डिविजिबल पूल से पैसे जो दे दिए, उसके बाद आपके पास वफाक चलाने के लिए पैसे ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि रोल बैक और 18th देखिए मैं बताता हूं, आप चाहते हैं कि पहले देखिए मैं बताता हूं, देखिए उसकी 2 वजह, देखिए नहीं देखिए ये एक और गलती होगी, मैं बताता हूं कैसे। आप मेरा प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। नहीं दोनों गलतियां कैसे मैं बताता हूं आपको, मैं आप मेरी बात सुन लें। क्योंकि उस टाइम स्पिरिट क्या थी, स्पिरिट ये थी जो होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये इनकी इलविल थी या इनकी इनकॉम्पिटेंस थी कि पैसा सूबों के पास जाए और सूबों से पैसा नीचे डिस्ट्रिक्ट तक जाए। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया। मैं आज आपको बात बताऊं, पंजाब के अंदर जो पिछला साल गुजरा है, ये जो साल अभी खत्म होगा, जो डेवलपमेंट बजट नहीं, जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था, वो तकरीबन 360 अरब रुपया था। उसके अंदर से 190 अरब रुपया सिर्फ लाहौर के अंदर खर्च हुआ, और 190 अरब का भी 80% 4 MNA के हल्के के ऊपर खर्च हुआ। मुझे बात बताएं, फैसलाबाद डिवीजन जो कि 21 MNA के हल्के बनते हैं रफली, उसका जो टोटल बजट था रिलीज होने के बाद नहीं कह रहा, जो एलोकेट किया था वो 44 से 45 अरब रुपया था। मैं आपको ये बताऊं, ये लॉप साइडेड स्कीम है। उसके बाद आपने बल्दियाती इंतखाब आपने कराई नहीं है, और बिल्कुल ये गिलानी साहब बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम कि आप जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जेट आ रहे हैं। मुझे बात बताएं कि मुल्क के पास, और मैं मजे की बात बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं करते। HSC का जो बजट प्रपोज बजट है इस साल वो 39 अरब रुपया है, और आप 12 अरब रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। सो ये आपकी प्रायोरिटी है, तरजीहात, और यही आपने अच्छा। और मैं आपको फर्क इसलिए कर रहा हूं, अगर टाइम का ये 12वीं दफा है PMLN की वफाक और सूबों को मना के 12वीं दफा, और वो भी एक खानदान की, सिर्फ पार्टी की भी नहीं। पार्टी तो बेचारी यानी कुछ नहीं होती,
صرف خاندانی ہوتا ہے. عمران خان تو اپنے گھر سے آفس سے ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے. تو کوئی بات نہیں. اچھا یہ اچھا ان کے پاس پیسے بھی نہیں آپ نے ویسے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کبھی کچھ چیزیں تو بتا دیں. میں تو بتاتا رہتا ہوں. 45 سال انہوں نے حکومت کی ہے. طلحہ صاحب کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں 3 سال سے؟ میں نے کمپیئر نہیں کیا, میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے تو یہاں پر والنٹرلی جہاز کتنا, ہیلی کاپٹر کتنا ضروری ہے. 8 کلومیٹر سے فاصلے ہوتے ہوئے ہیلی کاپٹر اڑتا ہے. میں یہ 12 روپے گلف پیٹرول بھی 55 روپیز کا تھا ان کے دور جی میں. گو ایڈ بوزا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پالیٹکس اگر تو ایک معاشی استحکام لے کر آنا ہے اور ایک ملک کو اکنامک رائٹ ٹریک پر لے کے چلنا ہے نا, تو پھر پالیٹکس چھوڑنی پڑے گی سب کو. اور یہ بھی سنسیئر ہیں فیصل آباد ڈویژن کے لیے, میں ملتان کے لیے, ساؤتھ پنجاب کے لیے سنسیئر ہوں, اور یہ سیالکوٹ ڈویژن یا گجرانوالہ ڈویژن کے لیے سنسیئر ہیں. تو پھر پالیٹکس ڈیسائڈ کر کے ایک روڈ میپ بنائیں. ہم ایک روڈ میپ دیتے ہیں اور ایک روڈ میپ کے اوپر چلیں. 18ویں ترمیم کی جہاں بات کرتے ہیں وہاں پر بہت ساری ڈیلیبریشنز ہوئی, بہت ٹائم لگا, ایک بندے نے بھی یونینیمسلی وہ پاس ہوئی. اب اختیار دینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو جس کے پاس اختیار آ جائے وہ اس کے اوپر, یہ تو نہیں کہا اس کا ہم نے ایک روبوٹ تو نہیں بنا دیا تھا. آگے تو انسان ہی ہے, ذمہ داریاں بھی تھی, ذمہ داریاں بھی تھی نا اس کے اوپر. بجٹ کے اندر آپ کو امید ہے کہ آپ کے سیلنگ پوائنٹس ہوں گے عوام کے حوالے سے, وہ معیار جو وزیر اعظم نے اب خود ہی سیٹ کر دیا, کوئی سیلنگ پوائنٹس ہوں گے عوام کو دینے کے لیے؟ دیکھیں ایز اے حکومت ہونے بھی چاہیے, ہونے بھی چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ تو بہت کچھ ہونا چاہیے. ہوں گے یا نہیں؟ ہوں نہیں, انشاءاللہ ہوں گے. کیونکہ میں اگر بوجھ جو ہے حکومتیں عوام کا اٹھائیں گی, اور جو ویژن ہے پرائم منسٹر کا, جو آج آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بھی عوام دوست ہونا چاہیے. اور اس میں ہونا چاہیے, ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اس میں سیلریڈ طبقہ بھی ہے, اس میں نان امپلائڈ بھی ہے, جس میں امپلائمنٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ کو انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا ہے, آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. جب یہ ساری چیزیں ملیں گی تو جی ڈی پی کی گروتھ ہوگی. میں پرسوں صرف 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے بجٹ کے اندر. دیکھیں بجٹ کوئی ویسے یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس, ٹائم ہی نہیں ہے نا. میں بولی صرف ایک چیز ہے, دیکھیں یہ صرف ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ 4تھی دفعہ بجٹ پوسٹ پون ہوا. فائنلی یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ بجٹ دیا. صرف آپ 2 چیزیں دیکھ لیجئے گا. یہ اگر پیٹرولیم لیوی اگر 1000 ارب پہ کیپ کر دیں, جو کہ لوگوں کی 13% انہوں نے فیڈرل ٹیکس کا لیوی سے نکالا, ہندوستان میں صرف 3% ہے. اور دوسرا یہ سیلریڈ کلاس کو اگر کوئی ریلیف دیتے ہیں 660, then it should be good. میں پتا ہے اس سے بتا دیے صرف 2 نمبر دیکھ لیجیے. ایک بات میں کروں گی, جب بات ہوتی ہے نا ریلیفز کی, تو آسٹیرٹی میئر میں پھر ان دونوں پارٹیوں نے اپنی سیلری کٹائی نہیں. میں نے اپنی سیلری کٹائی ہے. میں نے کٹائی ہے. آسٹیرٹی میئر بات کرنی ہے. اگر گلف اسٹریم لینے ہیں یا پروٹوکول لینے ہیں اربوں روپے کی, یہ پرائم پالیٹکس ول کنٹینیو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے اندر آتا کیا. اسٹے ٹیونڈ.